اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ اس دور میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی لالچ اور فائدے کے بے سہارا اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں ظالم ہے وہاں رحم دل بھی ضرور ہوتا ہے، ورنہ دنیا کا سارا نظام رک جائے گا۔ یہ کہانی سچی ہے۔ اس کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام گلشن ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 22 سال تھی۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہم سب بہن بھائیوں کو پالا، لیکن اب میری ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اس وجہ سے میں پچھلے 2 سال سے پرائیویٹ ٹیچنگ کر رہی تھی، لیکن جب کرونا آیا تو اس وجہ سے سب سکول بند ہو گئے۔ میری نوکری چھوٹ گئی، گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی دوستوں سے بات کی، آس پڑوس میں بھی مدد کے لیے کہا کہ مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، اگر کوئی نوکری ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ادھر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی اور ماں کی بیماری کا علاج کروانے کے لیے اس کی اخراجات کا انتظام کرنا الگ سے تھا۔ انہی دنوں مجھے میری ایک دوست نے فون کیا اور اس نے ایک یتیم خانے کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ وہاں پر تم جاؤ، مجھے کسی نے وہاں کا بتایا ہے، وہاں لڑکی کی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے شروع سے ہی بچوں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ میں ٹیچنگ بھی کر چکی تھی، اس وجہ سے مجھے بچوں کو اچھے سے سنبھالنا بھی آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے بات کی۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے بات کرو، وہ کیا کہتی ہیں، تم پڑھی بھی ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نوکری مل جائے، اور یہ ثواب کا بھی کام ہے، ثواب کا ثواب ملے گا اور ہماری روزی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ پھر اگلے ہی روز میں اپنی دوست کے بتائے ہوئے پتے پر یتیم خانے میں پہنچ گئی۔ اس یتیم خانے کی عمارت کوئی سرکاری عمارت نہیں تھی، وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس میں انہوں نے وہ سینٹر بنا رکھا تھا۔ جب میں اس عمارت میں داخل ہوئی تو مجھے سامنے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ میرا دل بہت خوش ہوا بچوں کو دیکھ کر۔ پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس ادارے کی میڈم کدھر ہیں، تو انہوں نے مجھے اشارہ کر کے اس کمرے کی طرف بتایا جہاں پر انہوں نے اپنا آفس بنایا تھا۔ میں پھر وہاں پر چلی گئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو سامنے بیٹھی ہوئی میڈم نے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں آ جاؤ۔ پھر میں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ بولی کہ ہاں، ہمیں ضرورت تو بہت ہے ایک اچھی لڑکی کی، اور تم باتوں سے کافی اچھی معلوم ہوتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ تم ٹیچر بھی رہ چکی ہو۔ پھر انہوں نے کہا پر ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ وہ کہنے لگی کہ ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو یہیں رہ کر کام کرے، مطلب رات کو بھی واپس نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر مجھے میری ماں اور بہن بھائی یاد آ گئے۔ میں اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے چھوڑ کر رات ادھر رک سکتی تھی، یعنی ہر روز اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، صرف چھٹی پر ہی جا سکتی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا کیا یہ ضروری ہے میرا یہاں پر رکنا، کیونکہ گھر کا سودا بھی میں نے ہی لا کر دینا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بالکل، ہمیں ایک ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ سنتے ہی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میڈم کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم سوچ سمجھ لو، شاید تمہیں کوئی اور مناسب نوکری مل جائے اور ہمیں کوئی اور اچھی ملازمہ مل جائے۔ میں نے پھر کچھ اور سوال پوچھے اور پھر میں وہاں سے چلی آئی میڈم کا فون نمبر لے کر کہ میں آپ کو کل بتا دوں گی میں نوکری کروں گی یا نہیں۔ پھر جب میں واپس آئی تو میں نے اپنی ماں سے ساری بات کہہ ڈالی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے میری سلائی بھی چھڑوا دی، اب میں سارا دن خالی بیٹھی رہتی ہوں، میں خود ہی گھر کے کام کر لیا کروں گی،
और ये तुम्हारा छोटा भाई बाहर से घर का सौदा ला देगा। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, तुम अच्छी तरह जानती हो, और ये नौकरी भी महफूज है। तुम चली जाना, हम पीछे से सब संभाल लेंगे। भाई चाहे छोटे ही हों, लेकिन वो बड़े भाइयों की जिम्मेदारी निभाते हैं। इतने में मेरा छोटा भाई, जिसको हम छोटू कहते थे, वो कहने लगा, हाँ हाँ बाजी, आप चले जाओ, मैं पीछे से अम्मी का सहारा बन जाऊंगा। मैं ये सुनकर हंसने लगी। फिर मैंने शाम तक अपनी तैयारी कर ली। अलमारी में से अपने कुछ साफ और नए कपड़े निकालकर बैग में डाल लिए और कुछ जरूरी सामान। फिर सुबह होते ही मैंने मैडम को कॉल की और उन्हें बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से आ जाना। फिर मैं अगले रोज मैडम के पास चली गई। जब मैं वहां पर गई तो बच्चे वैसे ही हंसते मामूल खेल रहे थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैडम ने मुझसे कहा कि यहाँ पर 2 और मुलाजमा भी हैं, वो भी तुम्हारी तरह जवान और पढ़ी लिखी हैं। मुझे ये सुनकर दिल को और तसल्ली हुई, ये सोचते हुए कि चलो उनसे बातचीत कर लिया करूंगी, इस तरह मेरा टाइम ज्यादा अच्छे से गुजर जाएगा। फिर मैडम ने मुझे वो कमरा दिखाया जिस कमरे में वो 2 लड़कियां रहती थीं और कहने लगी, आज तुम भी इधर ही रुकोगी, लेकिन रात को तुम्हें यहाँ से 2 घर छोड़कर उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। मैंने हैरानगी से मैडम की तरफ देखा और मैं बोली कि रात को मुझे इधर क्यों जाना पड़ेगा। वो कहने लगी कि दरअसल बच्चे ज्यादा हो चुके हैं, दिन में तो वो खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर सारा दिन फिरते रहते हैं, लेकिन रात में उन्हें बिस्तर की जरूरत होती है और बच्चे ज्यादा होने की वजह से बिस्तर भी उनके मुताबिक चाहिए, यानी तुम तीनों को इस बिल्डिंग में जाकर सोना पड़ेगा। मैं ये सुनकर थोड़ा डर सी गई। फिर मैं ये सोचती हुई कि वो 2 लड़कियां भी मेरे साथ ही होंगी। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं उस कमरे में चली गई जिसमें वो लड़कियां मौजूद थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही वो मुस्कुराईं और आगे बढ़कर उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा। मुझे उनका अखलाक बहुत अच्छा लगा। उनमें से एक लड़की का नाम हिना और दूसरी का नाम महानूर था। वो दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। बच्चों को खाना खिलाना, उन्हें नहलाना, कपड़े बदलना, ये सब काम उन्होंने ही देखने होते थे, जबकि मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का था। सारा दिन गुजर गया। चूंकि आज मेरा पहला दिन था, इस वजह से मुझे मैडम ने बच्चों को पढ़ाने से मना किया और मुझे कहा कि आज तुम बच्चों से सिर्फ दोस्ती करना। वहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे उनमें से कुछ अपाहिज भी थे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बेसहारा बच्चे ही आते हैं। मुझे उन बच्चों को देखकर बहुत तरस भी आता था, लेकिन उस यतीम खाने का माहौल देखकर एक लिहाज से खुशी भी होती थी कि मैडम ने किस तरह अच्छे से उन्हें संभाल रखा है। एक बात वहाँ पर मैंने नोट की कि वहाँ पर ज्यादातर बच्चे 10 से लेकर 15-16 साल की उम्र के ही थे। उससे छोटे बच्चे अगर होंगे भी तो 8 साल के होंगे। इससे छोटे बच्चे वहाँ पर नहीं थे। चूंकि मैं वहाँ पर नई थी, इसलिए मैंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। शाम के वक्त जब हम यतीम खाने से निकली तो मैंने उन लड़कियों से पूछा, क्या वो रोजाना ही वहाँ पर जाकर सोती हैं? वो कहने लगी कि दरअसल हमें भी यहाँ पर आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। ये सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैडम ने तो मुझे बताया था कि उनका इदारा बहुत पुराना है। फिर ये दोनों लड़कियां नई क्यों हैं? क्या उनके पास कोई पुरानी मुलाजमा नहीं? फिर उनमें से हिना ने बोला कि तुम डरो मत, वहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियां किराए पर रहती हैं। वो घर दरअसल एक हॉस्टल है और मैडम ने वहाँ पर एक कमरा हमारे लिए किराए पर लिया है। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई और फिर मैं उनके साथ चली गई। वो बिल्डिंग अंदर से बहुत ही शानदार थी और कमरे नहायत ही खूबसूरती से सजाए गए थे। खैर, हमने वहाँ पर रात गुजारी और सुबह होते ही हम फिर से यतीम खाने में आ गए। बच्चों को खाना खिलाया गया। फिर पढ़ाई का टाइम हो गया। मैंने उन बच्चों को पढ़ाया। सब बच्चे ही बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से एक लड़की
جو کہ اپاہج بھی تھی، میری نظر اس پر زیادہ تھی۔ وہ نہایت ہی معصوم تھی۔ بچے تو معصوم ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپاہج ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ معصوم معلوم ہوتی۔ وہ بات بھی بہت کم کرتی۔ میں اس سے روزانہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ صرف پڑھائی سے متعلق بات کرتی۔ اس کے علاوہ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی اپنے متعلق۔ میں بھی پھر اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر اپنے معصوم سے ذہن پر بوجھ نہ ڈال لے، اور شاید میں جانے انجانے میں اس کا دل دکھاتی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے سوال کرنا بند کر دیا۔ مجھے تقریباً اس یتیم خانے میں نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہی گزر چکا ہوگا، لیکن اس یتیم خانے میں ایک بات سب سے زیادہ مجھے کھٹکتی تھی، اور وہ تھی کہ بچے روزانہ ہی اس یتیم خانے میں آتے تھے، لیکن ان بچوں کی عمر تقریباً ایک جیسی ہی کیوں ہوتی تھی، اور پھر ان بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی وہاں روزانہ ہی لوگ آتے تھے، یعنی کہ وہاں پر ایک لین دین والا سلسلہ سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن میں اپنے ذہن کو سمجھانے لگتی کہ میں شاید شک کر رہی ہوں اور مجھے مثبت سوچنا چاہیے۔ میڈم تو اتنی اچھی ہیں، وہ تو اتنا بھلا کام کر رہی ہیں۔ چونکہ دوسری لڑکیاں بھی نئی ہی تھیں، میری طرح وہاں پر نئی تھی، اس لیے انہیں بھی کچھ معلوم نہ تھا، اور میری دوستی اس قدر زیادہ نہیں تھی کہ میں ان سے اپنے کیے ہوئے شک پر بات کر سکتی۔ اس لیے میں نے یہ سوچ کر کہ جب تک میں ادھر نوکری کروں گی مثبت ہی سوچوں گی۔ ابھی نوکری کرتے ہوئے 2 مہینہ ہی تھا کہ وہاں پر ایک عجیب سا کام ہونے لگا۔ جب ہم رات کو اس ادارے میں سے نکلتی تو وہاں پر موجود ملازمہ سارے ادارے کی صفائی کر کے جاتی تھی، لیکن جب ہم صبح آتی تو اس ٹائم پر وہاں پر موجود ہال میں بہت زیادہ کچرا ہوتا اور چیزیں بھی ادھر ادھر پڑی ہوتی۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب لگا، چونکہ میرے دل میں پہلے سے ہی کچھ باتیں کھٹک رہی تھی، اس لیے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ پھر میں نے سوچا شاید رات کو میڈم نے کچھ کھانے کو دیا ہو بچوں کو، اس وجہ سے یہ سب کچرا ہوگا، اور صفائی والی چونکہ شام کو چلی جاتی ہے اس وجہ سے صفائی نہیں ہوئی۔ پھر اگلے روز پھر سے وہی کچرا اور ساری چیزیں ادھر ادھر پڑی تھی۔ میں نے پھر ایک بچے سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی پارٹی کرتے ہو آپ سب مل کر؟ تب بچے نے میری طرف اپنی معصوم نگاہوں سے دیکھا اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو رات کو جلدی سو جاتا ہوں۔ پھر میں نے 2-3 اور بچوں سے پوچھا اور یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میڈم کے کوئی مہمان آتے ہوں گے یا پھر ان بچوں کو اڈاپٹ کرنے آتے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرتی ہوں گی میڈم، لیکن اس قدر گند کوئی بڑا کیسے پھیلا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح روزانہ وہاں پر ایک جیسا ہی کچرا پڑا ہوتا، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر موجود چیزیں رکھی گئی تھی وہ ایک ہی ترتیب سے ادھر ادھر پڑی تھی۔ یہ بات سب سے زیادہ تعجب والی تھی۔ پھر میں نے اپنے ساتھ موجود لڑکیوں سے یہ بات کی، کیونکہ اب میں اور صبر نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم بھی یہ بات نوٹ کر رہے ہیں، آج میڈم سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیں گے، لیکن تم پوچھ لینا، تم ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، وہ تمہاری بات کا برا نہیں منائیں گی، تم اچھے سے بات کرنا جانتی ہو، اس وجہ سے یوں انہوں نے میری ہمت بتائی۔ اتنے میں میڈم ہمارے پاس آئی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، گلشن آج تم وہ جو اپاہج لڑکی ہے نا جس کا نام روبینہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ تب میڈم نے کہا کہ اسے اچھے سے تیار کر دینا، ہو سکتا ہے کہ آج اسے ایک فیملی اڈاپٹ کرنے کے لیے آ جائے۔ جانے کیوں مجھے یہ سن کر تھوڑا دکھ ہوا، لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آج اسے بھی کوئی اڈاپٹ کر لے گا، کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے مسلسل بچے تبدیل ہو رہے تھے، یعنی پرانے سارے بچے ہی تقریباً جا چکے تھے، انہیں کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کر چکا تھا، صرف ان میں سے ایک روبینہ ہی تھی جسے شاید اس کے اپاہج ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں لے کے جا رہا تھا۔ پھر میں روبینہ کے پاس گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں جب روبینہ کو یہ بات بتاؤں گی تو آج وہ بہت خوش ہوگی، اور شاید آج وہ ہم سے
کیونکہ میں نے اس کو پہلے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ اداس ہی رہتی تھی۔ میں نے پھر روبینہ سے کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں اچھے سے کپڑے پہناؤں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں، آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا شاید تمہیں آج کوئی لینے آئے۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی اور رونے لگی، جانے کیوں اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت سہم گئی اور میں نے گھبراتے ہوئے اسے کہا کیا ہوا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم ایک خاندان میں جاؤ گی، وہاں پر تمہیں تمہارے ماں باپ ملیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر ہی رہنا ہے، مجھے نہیں جانا کہیں اور، میں نہیں جاؤں گی ان بچوں کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے بہت درد سے رونے لگی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل بھی بہت دکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں میڈم سے جا کر بول دوں کہ وہ نہیں جانا چاہتی۔ پھر میں کچھ سوچتے ہوئے میڈم کے آفس میں چلی گئی۔ میڈم وہاں پر اکیلے ہی بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ان کی فون کال بند ہونے کا انتظار کیا۔ میڈم نے مجھے کھڑا دیکھ کر فون بند کر دیا اور کہنے لگی تم نے روبینہ کو تیار کر دیا؟ تب میں نے ان سے کہا وہ بہت رو رہی ہے، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، شاید اسے آپ سے بہت پیار ہے اور اس کو یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ یتیم خانہ کم اور گھر زیادہ لگتا ہے۔ اس وقت میں نے دوسری بات بھی کر ڈالی۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھیں تو آپ روزانہ ہی رات کو اتنا زیادہ بچوں کے لیے انتظام کرتی ہیں، ایک پارٹی سا سما ہوتا ہوگا، اسی لیے تو صبح اتنا کچرا ہوتا ہے۔ میڈم نے جب یہ بات سنی تو عجیب سا تاثر دینے لگی، ان کے چہرے سے رنگ بدلنے لگا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ایسا کوئی راز ہے اس کچرے اور اس حال کی حالت کو لے کر کہ جو شاید ہم نہیں جانتی۔ میڈم نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ روبینہ بچی ہے، تم تو بچی نہیں، تم اسے سمجھاؤ، اس کا ذہن بناؤ، ٹھیک ہے وہ آج نہ جائے لیکن اس کو جانا پڑے گا۔ اس بار میڈم نے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں مجھے سختی دکھائی۔ تب مجھے پہلی بار میڈم غصے والی معلوم ہوئی۔ پھر میں روبینہ کے پاس چلی گئی۔ روبینہ ویسے ہی رو رہی تھی جیسے میں اسے میڈم کے پاس جانے سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اسے خاموش کروانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپی مجھے آپ اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں بھی نہیں رہوں گی، اب میں تھک گئی ہوں یہ سب دیکھ کر۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس سے کہا کیا دیکھا ہے تم نے؟ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ روبینہ نے کہا آپی یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابھی روبینہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ میڈم پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی روبینہ تم تیار ہو جاؤ، آج ہی جاؤ گی تم۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی عدالت ہو اور وہ میڈم نہیں کوئی جج ہے جو روبینہ کو مجرم ثابت کر کے کسی قید خانے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہاں پر کوئی سزا سنا رہی ہے اور میں وہاں پر موجود بے بس تماشائی کی طرح تماشا دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں پر وکیل بنوں اور اس اپاہج روبینہ کا ساتھ دوں، لیکن میں اپنے گھر کی وجہ سے مجبور تھی، میں ایک غریب لڑکی تھی، میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے پھر روبینہ کو تیار کیا۔ روبینہ بہت رو رہی تھی، اس کو دیکھ کر میرا دل بھی بہت ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے بات تو بتاؤ، یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیا کچھ غلط دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی آپی آپ کو لگتا ہے یہاں پر جو بچے آتے ہیں وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں اور جہاں پر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہوں گے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ جو روز رات کو ہوتا ہے آپ اس پر یقین نہیں کریں گی۔ آج مجھے اس کی باتوں سے 16 سالہ روبینہ کام اور 22 سالہ گلشن زیادہ نظر آ رہی تھی۔ روبینہ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میڈم پھر سے آ گئی اور کہنے لگی کہ جلدی کرو، مجھ سے روبینہ کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر جو وہ بات کر رہی تھی میرا دل اور دماغ سن ہو چکا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن
वो अपनी बात अधूरी छोड़कर मैडम के साथ जा रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैडम उसका सौदा कर रही है, लेकिन मैं तब मजबूर थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस रात को मैं सो ना पाई। सारी रात अजीब अजीब से सवाल और वसवसे मेरे दिल में आते रहे और उस बेबस मस्कीन रुबीना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। सुबह होते ही मैंने मैडम से छुट्टी मांगी और अपनी अम्मी की तबीयत का बहाना बनाकर वहां से घर आ गई। घर पहुंचते ही मैं अपनी अम्मी से यतीम खाने के बारे में बात करने लगी। जब मेरी अम्मी ने सारी बात सुनी तो वो कहने लगी, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गलत होता हो। बाजुकात जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। अगर तुम्हें अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है तो तुम उन बच्चों की मदद कर सकती हो वहाँ पर रहकर, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। जब तक तुम्हें कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक किसी से कोई सवाल कोई जवाब ना करना, खासकर मैडम से, क्योंकि उसका हाथ बहुत दूर तक पड़ता होगा और हम गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मेरी माँ ने मेरी हिम्मत बताई। मुझे आज अपनी माँ पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था कि वो कितनी अजीम औरत है, अपनी बेटी को हिम्मत दे रही है यतीम मस्कीन बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी जवान बेटी हूँ खुद किस हालत में है। फिर अगले ही रोज मैं वापस चली गई। जब मैं वहाँ पर गई तो फिर से वही हाल का नक्शा था। अब तो एक आदत सी हो गई थी, लेकिन इस बार ये सोचकर मैं आई थी कि मैं अपने सवालों के जवाब जरूर लूंगी और इस मामले की तह तक जरूर पहुंचूंगी। लेकिन ये सारा काम करने के लिए मुझे उन 2 लड़कियों की भी जरूरत थी, हिना और महानूर की, क्योंकि उनकी मदद के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती थी। मैंने उनको 2-3 दिनों में एतमाद में लिया और उनसे बात कही। वो कहने लगी कि हम भी गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इससे हमारी इज्जत और जान को भी खतरा होगा। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को मेरी थोड़ी सी ही मदद करनी है, उससे आगे आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। ये बेबस सहारा बच्चे हैं, हम अगर उनकी मदद करेंगी तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए आपस में मशवरा करने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बात मैडम को नहीं मालूम होनी चाहिए। मैं यहाँ पर छुप कर देखना चाहती हूँ कि रात को आखिर यहाँ पर क्या होता है, फिर इस तरह हमें कोई सुराग मिलेगा। यूं अल्लाह ने भी मेरी मदद की, क्योंकि मेरी नीयत और दिल साफ था। फिर उस रात को मैं वहीं पर छुप गई। बच्चे चूंकि जल्दी सो जाते थे, इस वजह से बच्चों ने भी मुझे नहीं देखा था। मेरे दिल में बहुत खौफ था और खौफ से बढ़कर मेरी आंखें तजस्सुस से भर चुकी थी कि शायद कोई मंजर मुझे देखने को मिले। इतने में रात के 11 बजे का टाइम होगा कि हॉल का दरवाजा खुला और वहाँ पर मैडम आई। मैडम के साथ कुछ औरतें और कुछ मर्द भी थे। तब मैं समझी कि शायद ये अडॉप्ट करने के लिए आए होंगे, ये तो मियाँ बीवी होंगे। ये सब ख्याल मैं दिल में सोच ही रही थी कि मैंने देखा वो सब ही बहुत चुस्त लिबास पहने हुए थे और मैडम का जो हुलिया था वो देखकर मुझे शर्म आ रही थी। मैडम तो दिन में कैसे कपड़े पहनती है और अब कैसे कपड़े पहनकर आई है। उनके हाथ में वही चीजें खाने को थी जिसके रैपर सुबह में देखने को मिलते थे और सबसे बढ़कर उन्होंने शराब भी पकड़ रखी थी। ये सब देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर वहाँ पर उन्होंने बैठकर बातें की, गपशप लगाई और वो मैडम से पैसों के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला कि मैंने फलां बच्चे को इतने का बेचा है और मेरा इतना हिस्सा बचता है। इस तरह औरत भी बोली कि मैं फलां बच्चे को वहाँ से पकड़ कर लाई थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा इतना हिस्सा बनता है। वो सब अपना हिसाब मैडम को लिखवा रहे थे। जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे मेरे कानों के पर्दे जैसे बंद हो रहे थे और मेरा दिमाग भी फट रहा था। ये सब देख और सुनकर तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरी आंखों के सामने वो सब बच्चे आए।
جو اس گھر سے جا چکے تھے، جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور یہ لوگ انہیں کہاں سے پکڑ کر لائے تھے۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روبینہ میرے پاس بیٹھ کر رو رہی ہو۔ مجھے بہت رونا آیا، لیکن میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی تاکہ میرے سانس لینے کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے، ورنہ آگے کیا ہوگا ان کی حالت اور باتیں سن کر سمجھ چکی تھی۔ وہ رات دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر جب وہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا وہاں سے جانے لگے تو میڈم سے ایک آدمی نے کہا، وہ آدمی کوئی اور نہیں چوکیدار تھا۔ اس نے کہا کہ روبینہ بہت چلا رہی تھی، لیکن میں نے بہت کوشش کی اسے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دوں، وہ نہیں مان رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اس پر زبردستی کرنی پڑی۔ اس نے وہاں پر جا کر بھی بہت شور شرابہ کیا اور اپاہج بھی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں کو اتنی پسند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے واپس کر دی۔ میں نے سوچا اگر اس کو یہاں پر واپس لاؤں گا تو یہ شاید اپنی زبان کھو دے، اس لیے میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اس نے اتنا کہا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری چیخنے کی آواز سن کر وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور انہیں شک ہو گیا کہ یہاں پر کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ چونکہ میں ہال کے باہر کھڑی تھی اس لیے وہاں پر بہت اندھیرا تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے موبائل سے ٹارچ جلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں پر ایک درخت تھا، میں اس کے پیچھے چھپ گئی اور منہ میں جو آیت آئی وہ پڑھنے لگی، یہاں سے بچ کر میں نکل جاؤں۔ یہ دعائیں میں اللہ سے مانگنے لگی، اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گئی تو میں سیدھا تھانے جاؤں گی، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایک آدمی درخت کی طرف ہی آ رہا تھا، تب میڈم نے پیچھے سے آواز دی اور بولی کہ ہم لوگوں نے پی رکھی ہے، شاید اس لیے ہمیں آواز اس طرح کی آئی ہوگی، اور بچے بھی اندر سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ خواب میں ڈر گیا ہو۔ رات کافی ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، اس لیے اب تم لوگ جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی پیچھے پلٹ گیا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ چونکہ چوکیدار بھی وہاں پر ہی تھا اس لیے میں اب باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر میں وہیں پر صبح کے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں ان لڑکیوں کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ چوکیدار چونکہ رات کو لیٹ سویا تھا اور ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم صبح جلدی آئیں گی تاکہ ان لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں پر موجود بچیوں میں سے ایک بچی جس کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی، اس لڑکی کو بھی ساتھ ملایا تھا۔ وہ میرے کپڑے پہن کر نقاب کر کے وہاں سے نکلی تھی۔ چوکیدار کو یہی لگا کہ 3 لڑکیاں یہاں سے گئی ہیں۔ صبح جب وہ آئیں تو میں بھی درخت کے پیچھے سے نکل آئی۔ میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ جب ہنا اور محبوب نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہوئی ہے رات کو، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند ہوتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی۔ میں نے کہا کچھ بھی ٹھیک نہیں، یہاں بہت برا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ تم لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر نہیں بتا سکتی۔ کوئی ہماری بات نہ سن لے، ہم پہلے ہی بہت دیر کھٹ چکی ہیں، اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ جیسے تیسے میں نے شام کے ہونے کا انتظار کیا اور پھر میں نے ان کو ساری رودات سنا دی۔ وہ میری باتیں سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سب اس ظلم میں شریک تھیں۔ میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ حوصلہ مت ہارو، ہم پہلے انجان تھے مگر ہم اب اس ظلم کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس بات کی گواہ بھی ہیں اور شاید اللہ نے ہم کو اس بات کے لیے منتخب کیا ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ کرواتی ہیں۔ تو مہنور نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہاں کے تھانے کا ماحول معلوم نہیں، وہ ہم سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں گرفتار کر لیں۔ ہم لوگوں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس عزت کے سوا کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے گھر کی سربراہ ہیں، اگر ہم گھر میں خرچہ نہیں دیں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ تب میں نے مہنور کو سمجھایا کہ دیکھو تم جذباتی ہو رہی ہو، تم ان بچوں کے بارے میں سوچو اور سب سے بڑھ کر یہ سوچو کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مہنور میں ہمت آئی اور ہنا بھی کہنے لگی ہم اگر اپنا فائدہ اور لالچ سوچے بغیر یہ کام کر رہی ہیں تو اللہ ہمارا ضرور ساتھ دے گا، اور کوئی اچھا روزگار کا وسیلہ
ضرور لگ جائے گا، لیکن ان بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ یوں ہم تینوں مل کر ایک پلان بنانے لگے۔ اس پلان کے مطابق میں نے صبح نہیں جانا تھا، تھانے میں جا کر رپورٹ کروانی تھی، اور ہنا اور مہنور نے یتیم خانے میں رہ کر وہاں کے ماحول کا تجزیہ لینا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں تھانے چلی گئی اور ہنا اور مہنور نے جا کر میڈم سے یہ کہا کہ مجھے کوئی ضروری گھر سے کام آ گیا تھا، اس لیے میں ایمرجنسی میں گھر چلی گئی۔ یہ سارا ڈرامہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ میڈم کو ہم پر کوئی شک نہ ہو اور وہ سارے ثبوت ختم نہ کر دے۔ پھر جب میں تھانے میں گئی تو وہاں پر موجود تھانے دار نے پہلے تو میری بات نہیں سنی، پھر میرے مسلسل اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر کوئی تمہاری بات کو مان بھی لیتا ہوں تو کیا عدالت میں دکھانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تب اس نے کہا میں کیسے پرچہ کر سکتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس طرح کے ادارے چلانے والے بہت اصل و رسوخ رکھتے ہیں، اور اگر وہ عورت اس طرح کا کام بھی کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑے ہاتھ ہوں گے، اور ان غلیظ کاموں میں اکثر امیر لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ تب میں نے اس تھانے دار کو بہت واسطے دیے اور یہاں تک کہا کہ جب بھی میری ضرورت ہوگی میں وہاں پر گواہی دینے کے لیے ضرور آؤں گی، اور میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی ہیں جو گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تھانے دار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پرچہ درج کروا دو، لیکن تم لوگ وہاں پر ابھی ڈیوٹی کرتے رہنا تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر تھانے دار نے مجھ سے میرا نمبر لے لیا اور میں وہاں سے چلی آئی۔ پھر یوں ہی 2-3 دن تک ہم وہاں پر حسب معمول ڈیوٹی کرتی رہیں۔ تب مجھے میڈم پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور وہ رات مجھے بار بار یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر روزانہ رات کو یہی کام ہوتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل اور کڑتا تھا، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا تھا۔ 3 دن کے بعد وہاں پر تھانے دار نے اپنی ٹیم کو سول لباس میں بھیجا، اور وہ میاں بیوی بن کر میڈم کے پاس بچوں کا سودا کرنے کے لیے آئے۔ میڈم نے ان سے سودا کیا اور یہاں تک کہا کہ اس کے پاس خوبصورت اور 17 سالہ بچی کل کو آئے گی، اگر ان کو مزید کسی بچے کی ضرورت ہوگی تو ضرور بتائیں۔ اسی دوران ان دونوں پولیس والوں نے میڈم کی ساری ریکارڈنگ کر لی، اور پھر کچھ ثبوت لے کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر اسی رات کو انہوں نے میرے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق وہاں پر چھاپا دے مارا اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تھانے دار نے ہم سے گواہیاں بھی لی اور اس طرح انہیں جیل ہو گئی۔ پھر ہمارے کیے کا پھل بھی ہمیں مل گیا، ہمیں اس ادارے کی ساری سربراہی مل گئی، اور آج میں وہاں پر میڈم کی جگہ پر کام کرتی ہوں، اور میرے ساتھ وہی 2 لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور ہم بچوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھتی ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتی ہیں اور بچوں کو برے لوگوں سے بچا سکے۔ لیکن مجھے روبینہ اور وہ بچے آج بھی یاد آتے ہیں جو میری موجودگی میں وہاں پر بکتے رہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔